در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے ہیں، در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے ہیں۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں، وہ آپ کو برسوں انشاءاللہ خوش رکھے گا کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت، تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے ہیں۔ کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت، تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے ہیں۔ اور اگر آپ کا اشارہ مل جائے تو حضور مفکر ملت علامہ مفتی مختار الحسن صاحب اللہ کی موجودگی میں ایک شعر اور اگر نہیں سنو گے شعر تو کوئی دقت نہیں ہے۔ وہ مجروح سلطان پوری ایک مشاعرے میں تشریف لے گئے تو انہوں نے پہلا شعر پڑھا تو کسی نے کوئی داد نہیں دی، جب انہوں نے دوسرا شعر پڑھا تو کسی نے کوئی توجہ نہیں کی، تو مجروح سلطان پوری کہتے ہیں کہ حضرات باقی شعر بھی ایسے ہی ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، ہاں، کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے، مطلب ہے سبحان اللہ کہنے والے کی کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت، تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے ہیں، تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے ہیں۔ اڑیسہ کے مجاہد بھی رضا کے فیض کے صدقے جہان نزد میں برپا قیامت کر کے آئے ہیں۔ اڑیسہ کے مجاہد بھی رضا کے فیض کے صدقے جہان ماشاءاللہ جہان نزد میں برپا قیامت کر کے آئے ہیں۔ جیسے حضور کی تعریف کو حضور کی نعت کہتے ہیں، ایسے حضور کے دشمنوں کی تردید کو بھی حضور کی نعت ہی کہتے ہیں۔ آئیے نعروں سے استقبال کرنے سیوان بہار کی ایک بڑی شخصیت کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ کہ در سرکار کی جو بھی زیارت کر کے آئے ہیں، وہ اپنے نام جنت کی بشارت کر کے آئے ہیں۔ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے لائق جنت، تیرے محبوب سے لیکن محبت کر کے آئے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس محفل نور میں جہاں حضور مفکر ملت حضرت علامہ مفتی سلطان رضا صاحب اللہ تشریف فرمائیں، وہیں اللہ کا شکر ہے کہ حضور شاہ علامہ مفتی مختار الحسن صاحب اللہ کی موجودگی ہے۔ یہ پڑھا لکھا دماغ، پڑھے لکھے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے قریب آپ بیٹھیں گے کبھی تو آپ کو سرکار مالک بن دینار کی یاد آئے گی۔ اس سرکار مالک بن دینار کے گھر میں دو چور داخل ہو گئے چوری کرنے کے لیے، بہت تلاش کیا کچھ نہیں پائے، جب جانے لگے تو مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میرے گھر سے تمہیں دنیا نہ مل سکی تو کم سے کم دین ہی لیتے جاؤ۔ اور سرکار مالک بن دینار دونوں چوروں کو پکڑ کے مسجد میں لے گئے۔ ایک آدمی نے کہا کہ حضور یہ کون لوگ ہیں؟ تو مالک بن دینار ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے گھر میں چوری کرنے کے لیے آئے تھے، میں نے ان کو چرا لیا، اللہ کے حوالے کر دیا ہے۔ تو تھوڑی سی آپ کی ذمہ داری محسوس کر رہا ہوں، محترم حسان فیض آبادی کی آواز میں اللہ بلندیاں عطا فرمائے۔ بس ایک کوشش ہے آپ کو بیدار کرنے کی، آپ بیدار ہوں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ منڈی کہیں اور لگ جائے گی۔ دیکھیں کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، ایک آدمی سبحان اللہ کہہ دے۔ وہ ایک آدمی کون ہے؟ ہر شخص یہ تصور کر لے کہ وہ وہی ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے کہ ندامت کرنا اور کبھی کبھی ایسے ماحول میں بڑا مشکل ہوتا ہے کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے، اور اگر یہ سب خاموش رہے تو آپ یہیں سو جائیں گے کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے۔ میں حضرت کی دعائیں لے کر اس شعر پڑھتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ ندامت کرنا یہ اتنا ہی مشکل ہے جیسے ٹھنڈک میں نہانا اور غسل کرنا، وہ بھی برف کے پانی سے۔ کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے۔ میں نے ہندوستان کے ہر بڑے شہروں میں شرکت کی، چاہے وہ جھارکھنڈ ہو، بہار ہو، اڑیسہ ہو، بنگال ہو، کلکتہ ہو، کہیں بھی گیا، لیکن میں جہاں ان بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں اللہ کا شکر ہے وہاں میری بھی جو عزت داؤں پہ لگی ہوتی ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے،
اگر یہاں کے لوگ نہیں بولے تو پھر کہاں کے لوگ بولیں گے؟ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے. میں شعر پڑھ کے خاموش ہو جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ یہاں سے لے کر وہاں تک کتنے لوگوں کی آواز یہاں تک آتی ہے. بس کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے اور نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے, نبی نے بارے نبوت اٹھائے رکھا ہے. پتھروں پہ قدموں کے نبی نے بارے نبوت, ارے یاد کر لو یار, نبی نے بارے نبوت, اور مل کے بولو نبی نے بارے نبوت. اصل میں جہاں میں کھڑا ہوا ہوں یہ بہت مشکل زمین ہے, جہاں کھڑا ہونا یہ سب کے مقدر بھی نہیں ہے. سمجھ لو ایک شعر دیکھیے آپ مائک سے کہیں زیادہ تو مجھے شاعر لگ رہے ہیں. سنو کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا. ایک شعر پاتا ہوں سرکار امام حسین کی ماں سیدہ فاطمہ کے حوالے سے. آپ اگر سنی ہیں امام حسین سے محبت کرتے ہیں تو ان کی ماں کے نام پر پہلے بولے گا. یار کہنے والے نے تو یہاں تک کہا تھا کہ قرآن کو اہل بیت سے جو بھی جدا کرے, کیسے کہوں کہ اس کا خدا ہی بھلا کرے, اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لیے رسول کی بیٹی دعا کرے. میں بتاؤں تقریباً 10-12 دن ہو گئے برابر ہندوستان میں سفر کرتے ہوئے, اور ابھی 15 تاریخ تک کنٹینیو بولنا ہی بولنا ہے. سمجھ لو کل بنارس جانا ہے, پرسوں خلیل آباد جانا ہے, پھر کالپی شریف جانا ہے, پھر رائے پور چھتیس گڑھ جانا ہے. اب اس آواز کو بچانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ تھوڑی سی اپنی آواز کو آپ بلند کر دیا. اگر اس شعر پر آپ خاموش ہو گئے تو مجھے ذاتی طور پہ تکلیف ہوگی. کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے, یا پاگل آدمی کہے گا کہ واقعی شعر بہت اچھا ہے. دیکھیں کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے, نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے, نبی نے بارے نبوت اٹھائے رکھا ہے. اور کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھایا. کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی, ارے جلدی بول یار, کہ فاطمہ نے مصلی. اب میں جان دے دوں کیا کہ فاطمہ نے مصلی. جب پیچھے والوں کو آپ نے منع کر دیا گیا سبحان اللہ کہنے سے, تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیں کہ فاطمہ نے مصلی. اتنے ڈھیٹ آدمی ہیں پھر بھی نہیں اٹھا رہے کہ فاطمہ نے مصلی رکھا ہے. اور حضرت میں سنی ہوں, میں مولا علی کی تعریف کرنا چاہتا ہوں. آج ایک ٹیم نکلی ہوئی ہے جو ممبر سے کہہ رہی ہے کہ نبی کے بعد عظمت میں علی سب سے زیادہ ہے. اس بیوقوف کے چہرے پر داڑھی نہیں ہے, اس کے باوجود ہمارے علماء کو آنکھیں دکھا. میں سنی ہوں اور مولا علی کا ذکر کرتا ہوں کہ غرور زمانہ کے پر ٹوٹتا ہے, کہ اس سے فریب نظر ٹوٹتا ہے. علی سے کہاں روٹیاں ٹوٹتی ہیں, علی سے تو خیبر کا تر ٹوٹتا ہے. اور چچا آپ بھی بولیے. ہاں ماشاءاللہ, یہ داڑھی کے سفید بال بتا رہے ہیں کہ تیاری جلدی ہے. دیکھیے کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے. بول دو یار کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے. میرے ہاتھوں کے حرکات و سکنات دیکھیں اور میرے شعر کو سن کے جائیں. اگر علی کا ذکر ہو ایک آدمی خاموش نہیں رہنا چاہیے. کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے. میں بہت دیر تک نظامت کرتا ہوں ان بڑوں کے درمیان ہی. کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے, اور نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے. یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب بخشے ہوئے لوگ ہیں. ہاں یہ میدان محشر میں بولیں گے, اور اگر یہ لوگ نہیں بولے تو ان سے ملاقات ہی میری یہ باقی میدان محشر میں ہوگی. کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے, نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے, نبی نے بارے نبوت اٹھائے رکھا ہے. کہاں سے ہوگا ابھی وقت صبح صادق کا کہ فاطمہ نے مصلی بچھایا رکھا ہے, اور چھکا ہے عرش بری آج خیر مقدم کو, میرے نبی نے علی کو اٹھایا رکھا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بہت عمدہ بھائی محترم آفاق مشاہدی صاحب. ہاں میں نے حضرت سے بات کر لیا. حضرت کہہ رہے ابھی 1 گھنٹہ آپ اور بولیے. کہ خیال آپ کا دل میں بسائے رکھا ہے کہ اپنے دل کو مدینہ بنائے رکھا ہے, نشان کیوں نہ بنے پتھروں پہ قدموں کے, نبی نے بارے نبوت اٹھائے رکھا ہے, اور جھکا ہے عرش بری آج خیر مقدم کو, میرے نبی نے علی کو اٹھائے رکھا ہے. آئیے بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ میں نے ایک زندہ ماحول دے دیا ہے محترم معراج سلطان پوری کے لیے. اگر وہ چاہیں تو اس زمین کو یہاں سے اٹھائیں, حضور کے شہر کے حوالے کریں.